اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا امنا الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ روب و دبدبہ والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیعت عقبہ کی رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور پورے عرب سے زیادہ باروب شخصیت ہے۔ ناظرین کرام، علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی
کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ایک ایسا قلندر اور ایک ایسی علمی شخصیت جو بیک وقت علم کے میدان میں بھی ایک روشنی کا مینار تھے، لیکن ساتھ ان کا جو تقویٰ تھا، ان کا جو زہد تھا اور ان کی جرأت و بہادری جو تھی، وہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بادشاہ وقت مسلسل 1.5 برس وقفے سے کوڑے مارتا رہا، اور اصرار یہ تھا اہل اقتدار کا کہ قرآن حکیم کو مخلوق کہو، اور وہ اس بات سے انکار کرتے تھے کہ قرآن حکیم مخلوق نہیں ہے، اور دیگر مسائل میں۔ اور پھر حتیٰ کہ ان سے کہا گیا کہ تم قاضی کا عہدہ قبول کر لو، انہوں نے قاضی کا عہدہ بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں دنیاوی مناصب سے کیا غرض، ہم نے اپنا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں لگایا ہوا ہے، ان کی گلی کے ہم جو ہیں وہ غلام ہیں، ہمیں اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے استاد تھے اس شخصیت کے، اور انہوں نے بھی ان سے کہا کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو۔ جب استاد نے اصرار کیا تو شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت اگر اب مجھے آپ بار بار فرمائیں گے تو میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے قاصر ہوں، میں آپ کے پاس آپ کے مدرسے میں آنا چھوڑ دوں گا۔ ناظرین اکرام، یہ شخصیت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کی حدیث کے لیے کیا خدمات تھیں، فقہ میں آپ کا کیا مقام کا، آپ نے زندگی میں کس طرح جرأت، شجاعت اور عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور اس پر استقامت کس طرح اختیار کی، ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں 3 ملکی علمی شخصیات کو دعوت دی ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ علامہ صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے آپ کی جانی پہچانی شخصیت ناظرین کرام علامہ رضا الدین صدیقی، ادیب، شاعر، عالم، فقیہ، آپ کا بھی بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور تیسرے ہیں پروفیسر محمد نواز درویش صاحب، یہ نام کے بھی درویش اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی درویش ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ ہاشمی صاحب، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مختصر تعارف، خاندانی پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم پاک جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمد بن محمد بن حنبل ہے جی۔ آپ عربی النسل شیبان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، بغداد معلیٰ میں آپ کی ولادت ہے، وہیں سے آپ کی زیادہ تعلیم ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت میں عظیم مجتہد اور عظیم فقیہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان کے استاد گرامی کا، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں، یعنی آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ امام احمد جو ہیں وہ امام فی الحدیث بھی ہیں، امام فی الفقہ بھی ہیں، امام فی اللغت بھی ہیں، امام فی السنہ بھی ہیں، امام فی الزہد بھی ہیں، امام فی الورا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام فی الفقر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیقی صاحب، آپ نے تعلیم تربیت کیسی ہوئی، کہاں سے حاصل کی، اساتذہ کون تھے آپ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا شغف انہیں بچپن سے ہی تھا۔ اچھا جی۔ خود کہتے ہیں کہ میں بسا اوقات اذان فجر سے بھی پہلے تیار ہو جاتا کہ میں نے درس میں جانا، تو میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ کچھ روشنی تو ہو لینے دو، پھر چلے جانا، فجر کے بعد جانا۔ کہتے ہیں وہ روک دیتی تھی؟ جی روک دیتی تھی کہ کچھ، تو اس قدر خمیر میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی جستجو رکھی تھی۔ بنیادی چیزیں سیکھنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے علم حدیث کی طرف رجوع کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر شاگردی امام ابو یوسف سے حدیث کی سماعت کا آغاز کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف اس وقت بغداد میں قاضی القضاء تھے، اور حنفیت کو حقیقت میں عملی طور پر مدون کرنے والی شخصیت ہی وہ ہیں۔ اس طرح یہ اس چشمے سے امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں بڑے یہ ہیں دو۔ شاگردوں میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حیثم بن بشیر، ان سے انہوں نے اکتساب حدیث کیا، حضرت عبد الرحمن سے کیا، حضرت ابو بکر ابن عیاش سے کیا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت سفیان ثوری بڑی مقتدر شخصیات ہیں فقہ کے اعتبار سے اور تصوف اور فقر کے اعتبار سے۔ عبداللہ بن مبارک بھی حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے اپنے وقت کے
محدث ہیں ان سے کیا، اور پھر امام شافعی سے یہ وابستہ ہوئے۔ ان سے درویش صاحب آپ تو درویش ہیں، آپ کو وہ واقعہ ان کا بڑا دلچسپ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں خود، اور بشر حافی کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں، وہ تو کوئی اتنے بڑے عالم نہیں ہیں کتابوں کے، علم کے، فقہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل جو ہے وہ کتاب اللہ سے واقف ہے اور بشر حافی جو ہے وہ اللہ سے واقف ہے، میں اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو ان کا میلان اس طرف بھی تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جہاں ظاہری علوم حاصل کیے اس کے ساتھ ساتھ 4 ایسی شخصیات ہیں جن سے آپ نے روحانی تعلیم حاصل کی۔ اچھا جی۔ ان میں بشر حافی جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ ہیں حبیب ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، عبداللہ بن مبارک، اور جنید بغدادی کے شاگردوں میں ایک بزرگ آتے ہیں، ان سے بھی آپ نے اکتساب کیا ہے۔ اس طرح ان شخصیات سے روحانی علوم آپ نے حاصل کیے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے ہیں، ان سے بھی باطنی علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور خاص طور پر زیادہ جو علوم حاصل کیے ہیں وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا تھا تو ظاہری علوم کے حوالے سے تو آپ خود جواب فرماتے تھے۔ حلقہ درس کیسا تھا؟ حلقہ درس جو ہے آپ کا، جیسا کہ محترم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ علم حدیث آپ کا جولان رہا ہے، میدان آپ کا علم حدیث تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا جو حلقہ درس تھا وہاں پہ آپ نے اپنی مسند لگائی اور علم حدیث کی اشاعت میں مصروف ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہوتے تھے جو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے، کیونکہ آپ کا کوئی اور زیادہ شغف نہیں تھا۔ آپ کے اپنے بیٹے فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو اگر تلاش کرنا ہوتا تھا تو 3 جگہ ہوتی تھی۔ اچھا، یا تو آپ درس حدیث دے رہے ہوتے تھے، یا آپ کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے، یا پھر کسی مریض کی عیادت میں ہوتے تھے، اس کے علاوہ کہیں آپ نہیں جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاشمی صاحب 40 برس آپ نے مسلسل علم حاصل کیا اور بے شمار اسفار کیے ہیں، مختلف جگہوں پہ گئے، جہاں جہاں سے پتہ چلا حدیث کا علم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی درس دینا شروع کریں، انہوں نے کہا نہیں، جب تک مجھے یقین ہو جائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے یہ بات نہیں کہ انہوں نے یہ فیل کیا ہو کہ 40 برس کی عمر میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو انہوں نے 40 برس مقرر کیے تھے، جس دن 40 پورے ہوئے اس دن انہوں نے شروع کیا۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تو آپ کی بہت کمال کی وابستگی تھی، اسی لیے تو حدیث کی طرف آپ کا جو ہے وہ میلان اور جولان تھا۔ لیکن آپ یہ عاشق رسول تھے، بے شک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور حدیث پاک پر، نصوص پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اور اس کے ظاہری معنی مراد لیتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں مطلب مفاہیم اور مطالب اور مطلب اس کے مختلف ڈائیورژنز جو ہیں اس کی طرف نہیں جاتے تھے، خالص لفظوں کو خاصا ہے جو خالص لفظ سامنے بس اس پر آپ کا عمل ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حنابلہ جو ہیں ان کے اگر آپ طرز عمل کو دیکھیں، ان کے فقہ کو دیکھیں تو بڑی سٹریٹ نظر آئے گی آپ کو، اور اس میں مطلب ایک بڑی سٹرکٹنس بھی ہے، اور اسی لیے بعض ان کے جو فالوور تھے انہوں نے شافیوں پر بڑی زیادتی بھی بعض اوقات کر دی۔ جی بالکل، یہی ایک وجہ بھی ہے کہ شاید اس وقت بھی یہ سب سے کم ہیں پورے عالم اسلام میں، حنابلہ جو مسلک ہے وہ سب سے کم پایا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعی بات ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے کوئی بھی درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں فرمایا، اور یہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے معاملہ کہ وہ 40ویں سال میں حدیث کی اشاعت میں ان کا بڑا رول ہے۔ جی ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند، جسے مسند امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، 40,000 احادیث مبارکہ اس میں ہیں۔ اگر مقررات نکال دیں یعنی جو بار بار آئی ہیں تو 30,000 باقی بچتی ہیں۔ لیکن علم حدیث پر اتنا آپ کو کمال تھا کہ آپ کے سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بلا کا حافظہ تھا، بہت مضبوط حافظے کے مالک تھے، اور آپ کے دور میں آپ جیسا حافظہ کوئی نہیں رکھتا تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ غازی صاحب آپ کو احادیث مبارکہ سندن اور متنن یاد تھی۔ سبحان اللہ، 10 لاکھ سے زیادہ زبانی حدیث مبارکہ آپ کو یاد، بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی کمپیوٹر ہی ہے، بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال۔ صدیقی صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم موجود تھا۔ احادیث جب لینے لگتے تھے تو سب سے پہلے خلفائے راشدین سے جو روایت تھی ان کو لیتے، پھر عشرہ مبشرہ سے لیتے، پھر اسی ترتیب سے جو صحابہ کا مقام تھا، اور صحابہ کی شان میں بھی کوئی لفظ کہتے ہیں گستاخی کا نہیں سنتے۔ جی بہت محتاط تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخصیت کی جتنی قرابت ہوتی اس سے اسی اعتبار سے انہوں نے مسند میں اکتساب فیض کرتے، اکتساب کیا ہے اور اسے مرتب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، گداز
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، سبحان اور جو دعا بھی کرتے تھے یہ قبول ہوتی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت احترام غایت درجے کا تھا انہی اوصاف جمیلہ کی وجہ سے۔ لیکن سنجیدگی ضرورت سے زیادہ مجھے تو لگتی ہے، ویسے اللہ معاف کرے ہم تو بہت ہر شخص کا ایک اپنا چونکہ مزاج بھی ہوتا ہے، تبھی مزاج بھی اس میں دخل ہوتا ہے، وہ اسی طرح یہ آپ ہوتا کی ہے بات سے علامہ اقبال نے کہا کہ مزاج آسمان سے اترتے ہیں۔ جی مزاج آسمان سے اترتے ہیں، تبھی مزاج کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک گلدستہ تشکیل پا گیا، ورنہ اگر سارے لوگ ایک ہی مزاج کے ہوتے، ایک ہی سلسلے کے ہوتے، پھر تو کہیں یا تو عظیمت ہی عظیمت ہوتی یا رخصت ہی رخصت ہوتی۔ انہی مزاجوں کی بو کلمونی کی وجہ سے ایک گلدستہ سا ترتیب پا گیا۔ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو مصلحت اختیار کرتے تھے، جی، لیکن یہ نہیں بالکل کرتے۔ امام شافعی کا جو فکری کینوس تھا وہ ان کی نسبت زیادہ وسیع محسوس ہوتا ہے، اگرچہ جو علم امام احمد بن حنبل کے پاس ایسا تھا کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلوں کا علم بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور متاخرین بھی جو پڑھیں گے وہ یہ جانتے ہیں، تو ہر ہمہ پہلو شخصیت ہے علم کے حوالے سے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو امام شافعی جو تھے وہ آپ کا مزاج امام شافعی والا لگتا ہے۔ امام شافعی کی نسبت امام شافعی ان کی نسبت حکیمانہ مزاج کے حامل تھے، واہ اس سبحان لیے اللہ، آپ سبحان دیکھیں کہ امام غزالی وہ بھی شافعی ہوئے، شاہ ولی اللہ بھی شافعی ہوئے، آپ کو حکیمانہ مزاج کے لوگ زیادہ تر امام شافعی صوفی بڑے شافعی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، متقدمین صوفیاء تو اکثر شوافے ہوئے ہیں، اور پھر داتا گنج بخش پہلی بڑی شخصیت ہے جن سے صوفیاء حنفی صوفیاء کی طرف جو آئے ہیں، تو جو متقدمین صوفیاء پہلے میں سیدنا عبد القادر جیلانی کے علاوہ کوئی بہت بڑا نام ہمیں نہیں سامنے آتا۔ اس میں بھی ایک جس طرح ہے نا مزاج کی بو کلمونی، یہ ظواہر کے اعتبار سے شوافے اور حنابلہ میں بڑا سخت اختلاف تھا، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑی لڑائی شروع ہو گئی تھی، بڑی لڑائی تھی، تو شیخ جو حنبلی ہو گئے نا، اور پھر صوفی بھی ہو گئے، تو پھر اس کی وجہ سے شوافے میں اور حنبلیوں میں صلح ہو گئی، اور صوفیہ اور حنبلیوں میں صلح ہو گئی۔ اچھا، پھر سیدنا عبد القادر جیلانی کے بعد بھی ایک دفعہ بڑی لڑائی شروع ہو گئی تھی جس کو سیدنا عبد الرزاق نے آ کے بیلنس کیا۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو حنبلیوں میں بڑی شخصیت ہے نا جنہوں نے علمی طور پہ حنابلہ کو بہت مرتب کیا ہے، وہ ابن قدامہ، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں، اور عبد الرزاق سیدنا عبد الرزاق بھی تو آپ کے بیٹے ہیں نا؟ آپ کے بیٹے ہیں، تو یہ شیخ کے حنبلیوں میں آنے کی وجہ سے بہت سارا جو ہے نا یہ اکثری ایک بات ویسے ضمن آ گئی، کہتے ہیں کہ وہ بھی حنفی بننا چاہتے تھے سیدنا عبد القادر جیلانی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور وہاں امام احمد بن حنبل بھی تھے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبد القادر سے کہیں کہ یہ تو میرے مسلک میرے فقہ پہ رہے، یہ نہ چھوڑے۔ ایسی روایتیں موجود ہیں، آپ کے تذکروں میں خواب کا بھی ذکر ملتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے آپ کے حوالے سے فخر کا اظہار کیا کہ آپ جیسا شخص جو ہے یہ میرے مشرب کا پیروکار ہے، یا میرے طریقہ اجتہاد کے اوپر گامزن ہے۔ درویش صاحب، یہ خلق قرآن کا مسئلہ کیا ہوا، اور کیا حکمرانوں کو کیوں ہوتا ہے ہر دور کے حکمران میں تو یہ دیکھا ہے ازل سے جو یہ دنیا آئی ہے، جو بادشاہ حکمران آئے ہیں دین کے ساتھ چھیڑا چھیڑی ضرور کرتے ہیں۔ اس وقت جو فرقہ معتزلہ تھا اس کا اثر ہوا، اور خلیفہ مامون ان کا پیرو ہوا، اس وجہ سے اس میں اس نے تشدد کیا۔ وہ پیچھے لگے ہوئے تھے معتزلی، اور انہوں نے یہ فتنہ اٹھایا، تو مامون نے یہ اعلان کر دیا۔ فتنہ تھا کیا؟ یہ خلق قرآن کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس نے اپنے ایک گورنر کو بھی لکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیہ، کہ ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے۔ اب بنانے سے وہ کہتا ہے کہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، یہ اس کا استدلال تھا، معتزلہ نے یہ اس کو بات سکھائی۔ اب یہ بات اس نے جب شائع کی کہ یہ آپ علماء کے آگے رکھیں، اور جو اس کو مانے اس کو تو چھوڑ دیں، جو مخلوق نہ مانے وہ اس کو آپ سزا دیں، قید کر کے میرے پاس بھیج دیں۔ اب مخلوق جو چیز ہوتی ہے وہ تو فنا ہونی ہوتی ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفات ساری کی ساری قدیم ہے،
قرآن بھی قدیم ہے، یہ وہ حادث نہیں ہے، ختم نہیں ہونے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں قدیم کلام، جو ختم ہونے والا اس کو کہتے ہیں حادث، اور اس کو کہتے ہیں مخلوق۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ یہ فرق تھا مخلوق کا اور غیر مخلوق کا۔ درویش صاحب مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں کن عظیم ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل ہماری تاریخ کے اور علمی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں بڑی دلچسپ، خوبصورت اور علم میں اضافہ والی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہاشمی صاحب، احتیاط شرعی معاملات میں بڑی حزم و احتیاط ان کے بارے میں سنی جاتی ہے۔ جی، آپ کے صاحبزادے اصفہان کے قاضی ہوئے سیدنا صالح، تو آپ کے خادم نے ایک مرتبہ ان کے باورچی خانے سے تھوڑا سا خمیر لے کے تو آپ کی روٹی میں ڈال کے روٹی بنا دی، اور وہ خمیری روٹی جب آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ نے نوالہ لیا تو آپ نے کہا ایسی گداز روٹی، نرم روٹی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ تو وہ آپ کا خادم کہنے لگا کہ حضور یہ آپ کے بیٹے کے اس میں سے دسترخوان میں سے میں نے باورچی خانے میں سے تھوڑا سا خمیر لیا ہے، تو اس سے میں نے یہ روٹی بنا دی ہے تاکہ آپ کو عرصہ ہو گیا سخت روٹی کھاتے ہوئے۔ آپ نے کہا تمہارا اللہ بھلا کرے، تم ہم فقیروں کا خیال رکھتے ہو، لیکن میں تمہیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ محتاط ہوں، اور میں تو ایسا وہ چونکہ قاضی ہیں اصفہان کے، تو میں تو ایسا رزق نہیں استعمال کرتا، میں پسند نہیں کرتا، اسے رکھو اور کسی فقیر کو دے دینا۔ اللہ، 8 دن گزر گئے، کوئی فقیر بھی نہیں آیا، اور اس میں خمیر کی وجہ سے تھوڑی سی اسمیل پیدا ہو گئی روٹی میں۔ تو خادم نے کہا حضور وہ روٹی تو رکھی ہوئی ہے، فقیر کو آیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ روزانہ ہماری گلی میں فقیر آ جاتا تھا، اور یہ تمہاری روٹی کے لانے کا اثر ہے، 8 دن سے کوئی فقیر بھی نہیں آ رہا۔ اللہ، اب اس روٹی کو اٹھاؤ کہ جس کو کوئی فقیر بھی کھانا پسند نہیں کر رہا، تو اس کو اٹھا کے جا کے دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ وہ جا کے روٹیاں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ تو آپ کی زندگی کا یہ بڑا خوبصورت واقعہ، اور ہمارے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے کہ آپ نے پھر وہ دریائے دجلہ میں جب روٹیاں پھینکوائیں تو کتنا عرصہ، یعنی کئی سال کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ دریائے دجلہ کی مچھلی استعمال نہیں فرماتے تھے، اللہ، کہیں انہوں نے وہ روٹیاں نہ کھائی ہوئی۔ رزق حلال کی اتنی احتیاط، اللہ، بہت، یہ وہی لوگ کر سکتے تھے۔ بے شک ایسے ہی، جبھی تو اتنا مقام بھی ملتا ہے، دنیا زمانہ سلام بھی کرتا ہے۔ کبھی وہ جیسے صدیقی صاحب فرمایا مستجاب الدعوات تھے، پھر وہ رزق اتنا جس نے احتیاط سے کھایا ہو تو وہ تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ اچھا جی، ان کا وہ یہ معتزلہ کیا تھے؟ جی، معتزلہ جب ایک آئیڈیالوجی جب آتی ہے، نعمت آتی ہے، پھر جب وہ انسانوں کے ہتھے چڑھتی ہے نا تو پھر اس میں انسان اپنی موشگافیاں شروع کر دیتے ہیں۔ عقل بڑی شروع ہو جاتی ہے، عقل آدمی کو بڑا خراب بھی کرتی ہے، خراب بھی کرتی ہے بسا اوقات۔ تو معتزلہ بھی واصل بن عطا نام کا ایک شخص حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ تو ایک دن اس نے آپ سے ضرورت سے زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے، بحث و تمیز کرنی شروع کر دی۔ تو آپ کچھ قبیدہ خاطر ہوئے، آپ نے اس کے سوالوں کا جواب تو دیا، لیکن اس نے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اچھا، تھا بڑا انٹیلیجنٹ ویسے، اور مسجد کے کونے میں جا کے اس نے اپنا حلقہ بنا لیا اور لوگوں کو اپنے موقف کا قائل کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا قد اعتزلنا، کہ یہ ہم سے کٹ گیا ہے، تو ان کا نام ہی معتزلہ پڑ گیا۔ وہ عقلی موشگافیوں کو منقولات پہ زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، ظواہر پہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ کچھ یونان کے جب فلسفے کا اثر آیا تو یہ تقویت پڑ گئے، لیکن فلسفیوں میں اور معتزلہ میں فرق یہ تھا کہ معتزلہ شریعت کے ظاہر میں پابند ہوا کرتے تھے، ادب آداب۔ اس کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں، اب تک اسی منزل میں ہے۔ تو یہی پھر خلق قرآن کی موشگافی بھی معتزلہ نے کی، کہ قرآن ظاہر میں بین الدفتین ہوتا ہے، اس کی سیاہی بھی جو ہے، یہ ساری حادث چیزیں ہیں، تو یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اچھا، یہ واسطے وسیلے کے قائل تھے کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب یہ مستقیم تھے اپنے موقف پر تو عوام میں ان کی بڑی پذیرائی تھی،
اس زمانے کے جو لشکری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو معاملہ ہمارا الجھ جاتا تھا نا، ہم امام احمد بن حنبل کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور اللہ میں فتح دے دیتا تھا، اور بسا اوقات ہم منجنیق سے پتھر پھینکتے تھے ان کا نام لے کے تو وہ ہدف پہ جا کے گرتا تھا۔ اچھا، اور امام صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ واقعات ذکر کیے جاتے تو وہ کہتے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، اچھا، کہیں یہ استدراج وہ نہ تو ہو، ان کا یہ احتیاط کا پہلو ان تھا۔ کی احتیاط کا پہلو تھا، لیکن لوگ ان کے سامنے یہ آ کے پھر واقعات بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کی دعا سے اب ان کے یہ فالوور ہوا۔ جو اپنے کو کہتے ہیں بظاہر لوگ، تو وہ بعض کم فہمی کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں صاحب۔ جی انکار کرتے ہیں۔ امام صاحب کا تو جیسے اقتصاب اکابر صوفیاء سے ان کا اقتصاب، ان زہد کا کی طرف رابطہ ان رہا۔ کا میلان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گداز، اہل بیت اطہار سے کمال وابستگی، ہاں، تو جو بعد میں عقائد ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، امام احمد بن حنبل کی نہیں شخصیت میں تھے۔ وہ عقائد کہیں نظر آتے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے اس درجہ ان کی محبت اور عقیدت تھی، ان کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف بھی کوئی بات نہیں سنتے۔ ظواہر پہ کی وجہ سے زیادہ فتویٰ دینا یا شریعت پہ زیادہ محتاط ہونا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کا فکری میلان بھی کسی اور طرف تھا، یہ ایک اور پہلو ہے۔ اس کی وجہ سے اگر یہ کوئی سمجھے کہ ان کے موقف میں اس طرح کی بھی سختی تھی جو کہ خوارج کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو ایسا کوئی معاملہ اس کی حیات میں نہیں نظر درویش صاحب، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی ان کا تھا محبت کا تعلق۔ یہ دیکھیے کہ آپ کی خمیر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی گئی تھی کہ آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول شریف میں ہے، آپ کا وصال بھی ربیع الاول شریف کے اندر ہے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا گھر کے اندر ہم نے اکثر معمول یہ دیکھا کہ آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ مبارک تھا، آپ اس کو لیتے اپنے ہونٹوں پہ رکھتے، یعنی چوما کرتے، پھر آنکھوں پہ رکھتے، اور پھر حدیث شریف پڑھنے میں مصروف ہو جاتے، اور جب کبھی آپ بیمار ہوتے اسی منہ مبارک کو پانی میں رکھتے اور اس پانی کو آپ پیتے اور شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جو حدیث شریف کی طرح ان کو لائی کہ آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد کر لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا، محبت کا فیضان تھا، اس لیے کہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ محبت لا اس میں ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک ذرہ ہے تو ایمان کا ایک ذرہ ہے، محبت بڑھتی جائے گی، ایمان بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ کامل محبت۔ حفیظ جلندری نے جو بات کہی خوبصورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ محبت مکمل ہو گئی، ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، شان استغنا، فقر، بادشاہوں کے دربار میں نہیں جانا، ان سے نہیں ہدیہ لے لیں، امیروں سے نہیں لیں، یہ کیا معاملہ؟ ایسے تو آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور شان فقر و استغنا ایسی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی میں 5 حج کیے، ان میں سے 3 پا پیادہ کیے، پیدل چلتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور اس میں سے بھی جو مطلب سواری پر بھی کیے، ان میں سے بھی آتا ہے کہ کسی میں 14 کسی میں 18 دینار جو ہے وہ آپ نے صرف خرچ کیے، اور کوئی آپ کے پاس اگر دنیا کی دولت لے کے آ جاتا، پہلی بات تو آپ کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اور اگر قبول کر دیتے تو اپنی مسرت سے اس وقت اٹھتے جب اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے بہت زیادہ آپ کی بے رغبتی کے واقعات تو اتنے ملتے ہیں کہ دنیا کو اپنے سے ہمیشہ آپ نے دور ہی رکھا، حقیر جانا اس کو۔ جی بالکل ایسا۔ ایک سوال ہم روز ہاشمی صاحب پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور جو صحیح جواب دے ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ ان کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حکومت وقت سے کن 2 بڑے مسائل پر اختلاف ہوا تھا؟ اگر آپ نے گفتگو صدیقی صاحب کی غور سے سنی ہو تو اس میں بھی اشارات، اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں آج انہوں نے بھی کچھ جواب دیے ہیں۔ اور جو گزشتہ روز ہم نے سوال پوچھا تھا، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک سامرا عراق میں واقع ہے، اور جنہوں نے درست جواب دیا تھا، سب سے پہلے اس خوش نصیب کا نام ہے بدر علی خان، پشاور سے ہیں۔ بدر علی خان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم کل تک آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ صدیقی صاحب، بادشاہ وقت نے پیسے بھیجے، جی ہاں، اور ڈھیروں، وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ
ایک تو آپ کا کشف ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے. ان بڑی ہستیوں کا واقعی ذکر آدمی کرتا رہے تو یہ تو معمولی باتیں یہ حاصل ہو جاتی ہیں. 3 خلیفہ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی پشت پر تازیانے برسائے. مامون نے، معتصم نے، واسق نے. متوکل نے بھی؟ واسق نے. اچھا 3 نا، متوکل چوتھا ہے. متوکل کو کچھ خیال آیا، وہ پسیج گیا، اس نے کہا کہ یہ بابا جو ڈٹا ہوا ہے، تو پھر اس نے اشک شوئی کے لیے ایک بہت بڑا توبڑا اشرفیوں کا بھیج دیا. کہا جاتا ہے کہ اسے گدھے پہ رکھ کے لایا گیا. تو آپ نے دیکھا تو آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو زیادہ بڑی آزمائش ہے. وہ تو دنیا کا فتنہ تھا کہ کوڑے میری پشت پہ پڑ رہے تھے، میرے جسم کا ابتلا تھا. یہ تو میری روح کا امتحان ہے. یہ پیسہ تو میرے دل کو آلودہ کر دے گا اور میری روح کو گھائل کر دے گا. تو لانے والے نے کہا کہ ابھی دربار خلافت سے بڑی مشکل سے آپ کی سازگاری ہوئی ہے، آپ واپس کر دیں گے تو وہ بادشاہ بدگمان ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ اسے اپنے پاس کڑوا گھونٹ بھر کے رکھ لیں. تو آپ نے پھر اس بات کو مناسب سمجھا کہ دوبارہ ایک فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو. لیکن صبح آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آ سکی. جب کمرے سے اپنے باہر آئے تو مجھے ساری رات نیند نہیں آ سکی، اسے فوری طور پر بندگان خدا میں تقسیم کرو. تو اسی وقت وہ اشرفیاں تقسیم کرتی. صدیقی صاحب، اب حکمران وقت ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں، اور اس میں دور حاضر سے مراد 2015 ہی نہیں ہے، اس کو پیچھے بھی 20 سال لے جائیں، 40 سال. اشارے ابرو کرتا ہے حکمران، دوڑتے ہوئے فقیہ بھی، اور جو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں وہ بھی، جو اپنے آپ کو صوفیاء کے جانشین کہتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں دربار میں اور سلیوٹ کرتے ہیں جا کے، اور پھر خوش آمدیں. اور میں نے ایک کے بارے میں تو سنا کہ اس نے وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مستجاب الدعوات آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کردار کی اور عمل کی یہ صلابت نہیں رہی، اسی وجہ سے تو دینی روایتوں پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے نا جی. لوگ دینی روایت پہ اعتماد سے مراد ہے کہ شخصیات پہ اعتماد اٹھ رہا ہے. لوگ کس کی خاطر آواز اٹھائیں اور کس کے اوپر لوگ انحصار کریں. تو اس لیے لوگ بھی پھر اس نظام پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو دین کے نام پہ آئیں گے وہ ان سے بھی بڑے دین فروش ثابت ہیں. درویش صاحب، آپ درویش ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حیات سے کون کون سی چیزیں جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی بڑی پیارے انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے. اچھا. آپ اکثر اپنے استاد امام شافعی کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے، گھر میں بھی ذکر کرتے. ان کی ایک بچی تھی، اس کو بڑا اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں کہ وہ امام شافعی ہیں کون جن کا اتنے پیار سے میرے والد ذکر کرتے ہیں. ایک روز وہ آپ کے گھر آ گئے رات گزارنے کے لیے. تو رات کو امام احمد بن حنبل تو ساری رات عبادت میں مصروف رہے. امام شافعی صرف تہجد کے لیے اٹھے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے. صبح بچی نے پوچھا، آپ تو بڑا ذکر کرتے تھے کہ وہ بڑے کامل باصفا ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار، نمازیں ادا کرنے والے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو سوئے رہے ہیں. تو یہی سوال انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے لیے بڑی بابرکت تھی، بڑی رحمت والی تھی کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 100 مسائل ایسے نکالے ہیں جس سے امت کو آسانی پیدا ہوگی. یعنی امت کی فکر جو یہ انہوں نے واضح کی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بچوں کو واقعات بزرگوں کے سناتے. یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر اولیاء کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کی صفات بیان کرنی چاہیے، ان کے خصائل بیان کرنے چاہیے، تاکہ ان کو محبت ہو اولیاء اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ ایک اہم ترین ہے. سبحان اللہ، سبحان. اچھا جی، دنیا سے بے رغبتی بہت زیادہ تھی اور بعض اوقات تو مقروض، بلکہ اکثر ہی مقروض رہتے تھے. کہتے ہیں کہ جو پیسے آتے وہ راہ خدا میں دیتے اور پھر وہ مقروض ہوئے تھے. 1-2 مرتبہ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ مزدوری کرتے تھے. کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے ہاں کپڑا بننے کا کام ہوتا تھا تو آپ جب کبھی مطلب ضرورت شدت کی ہو جاتی تو اتنی بڑی علمی مسند اور کہہ لیجیے کہ منصب کے وارث ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ وہاں جا کے مزدوری، جس کو دیہڑی ہم کہتے ہیں، وہ جا کے کیا کرتے تھے اور اس سے اپنا گزر اوقات جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اس حوالے سے بڑا استغنا آپ کی مطلب زندگی میں ملتا ہے کہ بہت ہی زیادہ آپ نے اپنے آپ کو محدود. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دونوں کے حوالے سے ہے کہ آپ میں یہ ایک خصوصیت تھی آپ کی زندگی کی، استغنا میں بہت زیادہ، دنیا کی بقدر ضرورت، بس بقدر ضرورت، مال و دولت کی کوئی حوث ضرورت نہیں تھی. بالکل ایسے. صدیقی صاحب یہ قافلہ یہودی خاں کدھر چلے گئے؟ گم ہو گیا، ناکہ بھی گم ہو گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حمایوں سے جتنی دوری ہو رہی ہے تو محبت کی یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. جی وہ ساگر نے کہا ہے نا، جن سے اپنا افسانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی، ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا. واہ واہ واہ. تو جیسے اس کا ریوائول کیسی ہو؟ دل چاہتا ہے کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کی بڑی مضبوط روایتیں موجود ہیں. ہماری ساری ہسٹری محفوظ ہے، اور کیسے کیسے آفتاب و ماہتاب ہماری ہسٹری میں ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سازش ہے. آج آپ اکابر کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن حدیث دی غلط کرو، قرآن حدیث کی بات کریں تو اس کی اپنی تعویل کر دیتے ہیں. مسلمان کی آرکیالوجی کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، ہمارے آثار مٹائے جا رہے ہیں، ہماری شخصیتوں کو بے اعتبار کیا جا رہا ہے. میں اخبار میں لکھتا ہوں نا کالم، بعض اوقات کسی شخصیت کا حوالہ دیں تو کوئی بڑے صوفیانہ انداز سے پوچھ دیتا کہ یہ کون ہے جی. وہی اللہ کے بندے، نہ آپ پڑھتے ہیں، نہ آپ اپنے اکابرین سے واقف ہیں، چند آپ نے نام لیے ہوئے ہیں. آپ دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں صرف 5 یا 6 افراد کے درمیان، اور چند فقیہ ہیں جو آپ کو محبوب ہیں، ان کا حوالہ آپ دینا چاہتے ہیں، چند کتابیں حدیث کی جن کا آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں. اور اس کی بھی حکمت کو نہیں سمجھتے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. آپ اپنی ساری تاریخ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت مکار لوگوں کے نادانستہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کا اعتماد اپنی تاریخ سے ختم ہو جائے. اقبال کیا فرماتے تھے؟ اقبال فرماتے تھے تجھے اس قوم نے پالا ہے. جی اقبال کہتے تھے جس قوم کا ماضی درخشندہ ہے وہی روشن مستقبل کی امید رکھ سکتی. حال بھی اسی کا. اور جو ماضی شاندار دیکھیں نا، کچھ قومیں وہ بھی ہیں جن کا ماضی بڑا گھناؤنا ہے، بھیانک ہے، سیاہ ہے. ہمارا تو روشن ماضی ہے، یا افسانوں پہ مبنی ہے، واہموں پہ مبنی ہے. ہماری تو ایک تاریخ ہے اور مصدقہ تاریخ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جزیات تک محفوظ ہیں. کسی شخصیت کی جزیات اتنی محفوظ نہیں ہے. ہمارا کلام مقدس سارا کا سارا ایک زیر زبر شد مد شوشے کے ساتھ محفوظ ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی ہے، ائمہ کرام کی زندگیاں محفوظ ہیں، محدثین کی مسائی کی داستانیں محفوظ ہیں. اچھا آپ کیسے واپس جائیں؟ آپ کیا سبق دیتے ہیں؟ مثلا آج کے مسند نشین جو ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ چلیں دنیاوی آسائشیں تھوڑی بہت رکھ لیں، یہ جو ہے اتنی بڑی بڑی لاؤ لشکر، یہ شو بازی، یہ خود نمائی. قرآن پاک پہ غور کریں نا، ہارون رشید کا دربار آراستہ تھا، وہ ایک دم دربار خالی ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک اس کوچے سے گزرے ہیں اور وہ خبر پھیل گئی ہے کہ عبداللہ بن مبارک یہاں سے گزرے ہیں. تو سب لوگ ان کی زیارت کے لیے چلے گئے. ایک کنیز جھروکے سے دیکھ رہی تھی تو اجدہام اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک یہاں پہ تشریف لائے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے امڑ پڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ بادشاہی تو یہ ہے نا، ہارون اس کے مقابلے میں کیا بادشاہ. لیکن اب زوال یہ ہے کہ میں کوئی 2 برس پہلے یہیں حضرت سیدنا علی اجویری کے جو غسل کی تقریب ہوتی ہے داتا صاحب، وہاں پہ میں موجود تھا. تو سب لوگوں کا سیدنا علی اجویری کے اندر قبر مبارک کی طرف دھیان کم تھا اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف زیادہ دھیان تھا. تو میں نے وہاں پہ اپنے ایک دوست سے کہا، اسلم ترین جو ایڈیشنل آئی جی یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ترین صاحب اگر سیدنا علی اجویری بھی اس وقت نکل کے آ جائیں اپنی قبر انور سے تو یہ زیادہ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو مذہبی دینی رہنما کہنے والے پیران نظام، یہ وزیر اعلیٰ کی طرف ہی بھاگیں گے، یہ ادھر نہیں دیکھیں گے داتا صاحب کی طرف. یہ زوال ہمارے یہاں آ گیا. جی یہ زوال فکر و نظر کا یہ زوال تو ہے نا جی. اور اس کا حل تو یہی ہے کہ ہم ان تذکروں کو تازہ کریں، وہ کردار، وہ سیرتیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے. جی اللہ رب العزت آپ سے یہ کام لے رہا ہے جس دائرے میں اس کا ابلاغ ہو رہا ہے. جی یہ بہت دیر اور ناظرین بڑا پسند کر رہے ہیں اس کو. مجھے اتنے ای میلز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں ہماری تاریخ سے واقفیت نہیں جوڑ دیا ہے اور ان سے قلبی تعلق لوگوں کا قائم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ بھی تشریف لائے. صدیقی صاحب آپ کا بھی، آپ نے اب ملک سے باہر چلے جانا ہے تو
تو میری گزارش یہ ہے کہ جلدی واپس آ جائیں آپ، بہت دیر نہ لگائیں ناظرین آپ کو مس کریں گے ہمارے، اور درویش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ آج کا، اگر ارگ گلاب پر 7 بار سورہ الکوثر دم کر کے آنکھوں میں ڈالا جائے تو نہ صرف آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے بلکہ جملہ بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، جو شخص یہاں عمل نہیں کرتا وہ آخرت میں سخت شرمندگی کا سامنا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خوبصورت سنہری یادیں اور باتیں آپ نے سنی۔ ان باتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے یہ یہیں سارا رہ جائے گا۔ جنہوں نے بہت زیادہ اکٹھا کیا وہ بھی ساتھ کوئی نہیں لے کے گیا۔ اس پہ میں ناظرین کرام میں بہت ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے ان اسکالر حضرات سے بھی پوچھا ہے، اور میرا خیال تھا کہ شاید بعض لوگوں کی قبروں کے اندر یہ ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن گرمیوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے بیڈ ہیں، لیکن یہ صدیقی صاحب جو ہیں یہ میرے ساتھ بہت بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جیسے ایک عام مزدور کو جتنی قبر ملتی ہے اتنی ہی وی آئی پی کو ملتی ہے، اور اندر کوئی انتظامات نہیں ہیں، اور ڈالر، پاؤنڈ اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کا مال وہ بھی قبر میں نہیں جاتا۔ تو اس پہ آپ اور ہم سب کے لیے غور کا مقام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء اللہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفا کرنے کی اور ان سے غلامی تا قیامت قائم رکھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ کل صبح انشاءاللہ اسی وقت آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔